الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 18 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی۔ قیامت کی حاضری اور پیشی کا بیان ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کو پیش کیا جائے گا تو بندے کی کوئی پوشیدہ حالت، ظاہر تو ظاہر ہے، کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی۔ سارے کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ سب فرشتے انسان بندے کو اور اس کے اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے اور سب کے سامنے بندے کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ اب اس پر ارشاد ہوتا ہے کہ اب جب سب کے سامنے حساب کتاب ہوگا تو دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں۔ یہ وہ بندہ جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ایمان والوں کو ملے گا، مومنوں کو ملے گا، جو اللہ رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ انہیں جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو خوش ہوں گے، پتہ چل جائے گا کہ اب بخشش ہونے والی ہے، جنت کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو وہ کہیں گے لو پڑھو میرا نامہ اعمال دیکھو، نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، ایمان کے نور سے روشن ہے، اس میں نیکیاں ہیں، اور میں دنیا میں یقین رکھتا تھا کہ قیامت کے دن مجھے اپنے حساب سے ملنا ہے، میرا قیامت پر ایمان تھا، اور اس ایمان کی وجہ سے وہ قیامت کی تیاری بھی کرتا تھا۔ تو اب جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بلند باغ میں، اس کے پھل قریب ہوں گے۔ کہا جائے گا گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا جنتی ہوگا، خدا اس سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جنت کا مشتاق سنایا جائے گا، تو فرمایا کہ وہ بندہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، من مانتے چین میں ہوگا، بلند باغ میں ہوگا، اور جنت کے اندر باغوں میں جو درخت ہیں ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور اس بندے سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو موج اڑاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی اختتام نہیں ہے، خدا نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں اب تمہارے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے تمتع کرو، لطف اندوز ہو۔ یہ حال ہے اس بندے کا جو جنتی ہوگا، مومن ہوگا، نیک ہوگا، اچھے اعمال کرنے والے ہوگا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ وہ ہے جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، معاذ اللہ۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ
یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہو جاتی، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔ یہ کافر ہے جسے اس کے نامہ اعمال کی کتاب جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا اے کاش میرا نامہ اعمال ہی مجھے نہ دیا جاتا، میں جانتا ہی نہیں یہ حساب کتاب ہوتا کیا ہے، کاش کہ دنیا کی موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے فنا کر دیتی، یہ مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہ ہوتا، میرا سب مال جاتا رہا، میرا سارا زور، دبدبہ، روب، سلطنت، بادشاہت، عہدہ، منصب جو میں دنیا میں تھا، میری ساری حیثیت، سٹیٹس، سب کا سب ختم ہو گیا، سب کا سب دنیا میں میرا ختم ہو گیا، اور آج میں ہوں اور میرے اعمال۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ تو اس کے اعمال نامے ملے اور اس نے جو چیخو پکار کی اس کا بیان تھا، اب آگے اس کے بارے میں حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو، پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کرو، پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ یہ اس کافر کا انجام ہوگا۔ فرشتوں سے کہا جائے گا پکڑ لو اس کو، دنیا میں کفر کرتا تھا، اسے پکڑو، اس کے گلے میں توق ڈالو، اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو، داخل کرو، اور اسے ان زنجیروں میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ 70 ہاتھ ایک بہت بڑی لمبائی، اتنی لمبی لمبی زنجیروں میں کافر کو جکڑا جائے گا۔ اتنی لمبی زنجیریں اس لیے کہ کافر کا بدن بھی بہت بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اسے زیادہ سزا ہو۔ اب اس کے جو جرائم کی فہرست ہے وہ سنائی جا رہی کہ یہ جو انجام ہے یہ کیوں ہے اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سزا اسے اس لیے ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، بے شک وہ شخص جس کے بارے میں یہ وعیدیں سنائی گئیں وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، خدا کا منکر اور مسکینوں پہ رحم نہیں کرتا تھا۔ یہ اس کے 2 جرم بیان کیے، اس وجہ سے اسے جہنم کے اندر ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ مسکین کی مدد کرنا، ایمان کی اہمیت اور عظمت جو ہے وہ تو سبحان اللہ وہ تو اصل شرط ہے جس کے بغیر عمل ہی معتبر نہیں ہوتا۔ ایمان تو انتہائی ضروری کہ جس کے بغیر چارہ ہی نہیں، لیکن اس کے ساتھ مساکین پہ رحم کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، جو بیچارے ہیں، پریشان حال ہیں، جن کے پاس زندگی گزارنے کے اسباب نہیں، وسائل نہیں، کھانا نہیں کھا سکتے، اپنی روز مرہ کی زندگی نہیں گزار سکتے، جن کے بچے بیچارے بھوکے سوتے ہیں، ان پہ رحم کرنا، ان کے لیے اسباب زندگی فراہم کرنا، انہیں کھانا کھلانا بڑا اہم، بڑا ضروری ہے۔ قرآن کی آیت کا انداز دیکھیں کہ جہنم میں ڈالے جانے کے جو اسباب بیان کیے اس میں کفر کے بعد دوسرا سبب یہ بیان کیا کہ مساکین کے کھانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا تھا، نہ خود نہ دوسرے کو کہتا تھا۔ مساکین کو کھلانا جو ہے یہ بڑا ثواب کا کام ہے، قرآن پاک کی ایک نہیں، میں اگر آیتیں اس کی شمار کرنا شروع کروں تو آپ یقین کیجئے کہ 20 نہیں 85 آیتیں غریبوں، مسکینوں، بیچاروں، پریشان حالوں کی مدد کرنے کے بارے میں۔ یہ ہماری زندگی کا وصف ہونا چاہیے۔ مسکین کو کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
فرمایا اللہ تعالیٰ روٹی کے ایک لقمے اور کھجوروں کے ایک خوشے اور ان جیسی مساکین کے لیے نفع بخش چیزوں کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی ایک لقمہ کھلایا، کھجور کی ایک شاخ جس پہ چند کھجوریں لگی ہیں اس کی وجہ سے، اور ایسی اور چیزیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے 3 بندے جنت میں داخل کرے گا۔ کون؟ نمبر 1 مالک جس نے صدقے کا کہا، نمبر 2 اس کی بیوی جس نے اسے سیٹ ویٹ کیا، تھیلی میں ڈالتے نا، جیسے بیوی تھیلی میں ڈال دیتی ہے، جاؤ یہ ذرا جا کے فقیر کو دے دو، یا آٹا ہے تو روٹی بنا کے دے دی، یا سالن ہے تو اسے کٹوری کے اندر ڈال دیا، تو اس کی بیوی جو چیز کو درست کرے، اور وہ خادم جس کا کوئی عمل دخل نہیں، صرف اتنا ہے کہ اسے اٹھا کے دیا کہ جاؤ باہر جا کے فقیر کو دے دو، مسکین کو دے دو، اس نے اٹھا کے باہر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ مالک جس نے کمایا، جس نے کہا کہ بھئی میرے مال سے صدقہ دو، وہ بھی جنت میں، اس کی بیوی جس نے اٹھا کے تھیلی میں ڈالا وہ بھی جنت میں، وہ خادم نوکر وہ جس نے اٹھا کے فقیر کو پکڑایا وہ بھی جنت میں۔ یہ ہے مسکین کو کھلانے کا ثواب، مسکین کو کھلانے کا فائدہ۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ذہن دے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں پہ رحم کریں، دوسروں کا بھلا کریں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب وہ جو جہنمی تھا جس نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دی، اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا انجام بیان فرماتا ہے۔ فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ دوزخیوں کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے، اسے خطا کار لوگ ہی کھائیں گے۔ الامان والحفیظ، اس شخص کا، اس کافر کا کوئی دوست نہیں ہوگا قیامت کے اندر، اور جہنم میں جو کھانے کو ہے الامان والحفیظ، کہ جس کا تصور کر کے آدمی کو گھن آئے، جہنم کے اندر کھانے کو اسے وہ ملے گا، اور فرمایا کہ خطا کار لوگ ہی اسے کھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ۔ تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں اے لوگوں تم دیکھتے ہو، اور ان چیزوں کی قسم جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ جسے ہم دیکھتے ہیں دنیا نہیں دیکھتے آخر، جسے ہم دیکھتے ہیں ظاہری نعمتیں، جسے نہیں دیکھتے اندر کی نعمتیں، اس طرح کی ہزاروں چیزیں۔ تو جسے تم دیکھتے ہو اس کی بھی قسم، اور جسے تم نہیں دیکھتے اس کی بھی قسم، وہ خدا کی مخلوق ہے۔ کس بات پہ قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے؟ قرآن کی عظمت کے اوپر۔ فرمایا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ بے شک یہ قرآن ضرور ایک معزز رسول سے باتیں ہیں، اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، تم بہت کم یقین رکھتے ہو، اور نہ یہ قرآن کسی کاہن کی بات ہے، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ کفار قرآن کو کبھی تو کہتے تھے کہ یہ تو شعر و شاعری ہے، کبھی کہتے تھے یہ کاہنوں کی باتیں ہیں۔ کاہنوں کی باتیں اس لیے کہتے تھے کہ کاہن غیب کی باتیں بتاتے تھے، اور قرآن آخرت کے حوالے سے کلام فرماتا ہے، جنت، دوزخ، مرنے کے بعد اٹھنا، ساری چیزیں غیب ہیں۔ اس کے علاوہ فرشتے، ان کے بارے میں فرماتا ہے، یہ سب غیب ہے۔ تو کفار نے کاہنوں کی جھوٹی، من گڑت اور بالکل فضول قسم کی باتوں کے ساتھ ان حقیقی غیب کی چیزوں کو ملا کے کہہ دیا کاہنوں کی باتیں۔ یا جیسے شاعروں کا کلام بڑا مسجع، مقفع، بڑا مؤثر ہوتا تھا، تو قرآن کی آیتوں کی تاثیر کو دیکھتے ہوئے اس کو شاعری کہہ دی۔ حالانکہ شاعر جانتا تھا شعر کا وزن ایسا نہیں ہوتا، اور کاہن جانتا تھا کہ کہاں ہماری الٹی سیدھی باتیں اور کہاں قرآن کی خوبصورت باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو یہ کسی شاعر کا قول ہے اور نہ کسی کاہن کی بات ہے، یہ تو عزت والے رسول سے خدا کی باتیں ہیں، یہ تو اللہ نے باتیں کی ہیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ تو تنزیل ہے، یہ تو نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کا، یہ ہے قرآن۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے
اب قرآن ہی کے اوپر مزید فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور اگر وہ ایک بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے تو ضرور ہم ان سے قوت کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں، پھر ان کی دل کی رگ کاٹ دیتے ہیں، پھر تم میں کوئی ان سے روکنے والا نہ ہوتا، اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے۔ کفار کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارا قرآن تو بہت دور کی بات ہے، اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک آدھ بات بھی خود بنا کے اللہ کی طرف غلط منسوب کر دیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک بات بھی اپنی طرف سے بنا کے یہ فرما دے کہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے، تو خدا پہ جھوٹ باندھنا ہوا۔ فرمایا اگر یہ ایک بات بھی ایسی کرتے تو ہم ان سے بڑی قوت کے ساتھ بدلہ لیتے، ان کی دل کی رگ کاٹ دیتے۔ تو کیا مطلب یہ کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس قدر صادق امین ہیں، خدا کی بارگاہ میں اتنے قابل اعتبار ہیں اور اس قدر امانت دار اور سچے ہیں کہ پورا قرآن تو خدا کی طرف غلط منسوب کرنا دور کی بات ہے، کوئی صورت تو اللہ کی طرف غلط منسوب کرنا دور کی بات ہے، بعض الاقاویل کوئی ایک آدھ جملہ بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام غلط طور پہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ تو یہ اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت ہے، عظمت ہے۔ جو جھوٹا ہے وہ خدا کا رسول نہیں ہو سکتا، جو خدا پر ہی افترا باندھے وہ خدا کا رسول نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صداقت ہے، جو عظمت ہے، جو خدا کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اس کو بیان کر دیا، اور خود قرآن کی عظمت جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اب اس کے بعد فرمایا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافروں پر ضرور حسرت ہے، اور بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے۔ تو اے حبیب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ یہ قرآن کافروں پر حسرت ہے کہ اس کے نہ ماننے کی وجہ سے جب قیامت کے دن وہ انجام دیکھیں گے تو حسرت و ندامت کا شکار ہوں گے۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ تو یقینی حق ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنے عظمت والے رب کی تسبیح پڑھیں، پاکی بیان کریں جس نے یہ عظیم و جلیل وحی آپ کو عطا فرمائی۔ اب اس کے آگے سورۃ المعارج شروع ہوتی ہے۔ سورہ معارج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 44 آیتیں ہیں۔ معارج کا معنی ہے بلندیاں۔ اس سورت کی 3 آیت میں لفظ المعارج مذکور ہے، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ المعارج ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ مانگنے والے سے مراد ایک تو تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ نے کہا کہ بھئی جو عذاب ہمارے اوپر لانا ہے لے آؤ، تو اس کے اعتبار سے کہا کہ مانگنے والوں نے وہ عذاب مانگا کہ جو کافروں پر واقع ہوگا اور لوٹے گا نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ لفظ ایک نضر بن حارث نام کا ایک کافر تھا، بطور خاص اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ بھئی اگر یہ قرآن حق ہے، اللہ تیری طرف سے ہے، تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا، تو یہ اس کی طرف اشارہ۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ خود نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کفار پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب
یہ کافروں پہ عذاب آئے گا اور یہ ٹلنے والا نہیں۔ اب آگے ارشاد ہوا من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں کا مالک ہے، جو عذاب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں کا مالک ہے، فرشتے اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں، وہ عذاب اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ 50,000 سال کس کی مقدار ہے؟ قیامت کی۔ قیامت کا دن جو ہے یہ 50,000 سال کے برابر ہوگا کافروں کے لیے۔ مومن صالح کے لیے تو یوں کہ جیسے 2 رکعت نماز کا وقت گزر جاتا ہے 2-4 منٹ کے اندر، اس کو اتنا ہی لگے گا کہ ابھی شروع ہوا تھا ابھی ختم ہو گیا، لیکن کافر پہ وہ اتنا سخت ہوگا کہ 50,000 سال کے برابر اس کے اوپر یہ دن گزرے گا۔ اور ایک آیت مبارکہ کے اندر 1000 سال کا بھی تذکرہ ہے، تو یہ کچھ دیگر لوگوں کے اعتبار جس پہ جتنا دن سخت ہوگا اس کے لیے اتنا وہ دن لمبا ہوگا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تو تم اے حبیب اچھی طرح صبر کرو، بے شک وہ کافر اس قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، یا بے شک وہ کفار اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ کفار اسے دور سمجھتے ہیں، مراد یہ کہ نہ ہونے کے بعد نہ یہ نہیں ہوگا، بعید سے یہ بھی مراد ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونے والا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے قریب سمجھتے ہیں۔ بعید و قریب کا فرق بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، جس کے نزدیک وہ ہونا ہی نہیں ہے اس کے نزدیک بعید ہے، اور جس کے نزدیک یقیناً ہونا ہے اس کے نزدیک قریب ہے، یہ اس اعتبار سے بھی۔ اور یوں بھی ہے کہ کفار کے اعتبار سے یوں ہے کہ یار پتہ نہیں ایسے 70,000 سال بعد قیامت آئے گی، تو کفار کے لیے تو 70,000 سال بہت دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو کائنات کا پورا ڈیوریشن ہے، دورانیہ ہے، جو اربوں سالوں پر مشتمل ہے، اس کے اعتبار سے 70,000 سال بعد بھی تو کچھ نہیں، تو ایک اعتبار سے قریب ایک اعتبار سے بعید، لیکن حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسے بعید سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یہ کس دن ہوگی؟ فرمایا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست سے حال نہ پوچھے گا، وہ دوست ان کو دکھائے جا رہے ہوں گے، مجرم آرزو کریں گے کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دیں اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی اور اپنا وہ کنبہ جو اسے پناہ دیتا ہے اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب، پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے۔ فرمایا قیامت کا یہ منظر ہوگا، ایک تو قیامت جس دن آئے گی اس دن پہاڑ اون کی طرح روئی کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے، آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا دھواں دھواں سا اور بالکل عجیب انداز کا ہو جائے گا، اور قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست کا حال نہ پوچھے گا، کوئی دوست کسی دوست کا حال نہ پوچھے گا۔ بطور خاص تو یہاں کافر کے اعتبار سے بات ہے تو وہاں تو اصلاً نہیں پوچھے گا، اور گناہ گاروں کے اندر بھی یہی معاملہ ہوگا۔ ہاں متقی دوست آپس کے اندر ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے اور وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، یہ قرآن پاک کے اندر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ تو کوئی دوست کسی دوست کا حال نہ پوچھے گا، حالانکہ نظر آ رہا ہوگا کہ یار یہ کتنی مشکل میں ہے، یہ کتنے جو ہے وہ آزمائش کے اندر ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، کتنا سخت حساب لیا جا رہا ہے، جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اب اس کو جہنم میں لے جانا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے،
لیکن کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا. یہ نہیں کہے گا یار تم ٹھہر جو میں جاتا ہوں تمہاری طرف, میں قربانی دیتا ہوں, میں تمہاری جگہ جہنم میں چلا جاتا ہوں. کوئی کچھ نہیں کرے. اور بندے کا حال یہ ہوگا, وہ کہے گا کاش کہ میں اپنا سگا بیٹا اپنی جگہ دے دوں, میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے میں بچ جاؤں, میری بیوی جہنم میں چلی جائے میں بچ جاؤں, میرا سگا بھائی جہنم میں چلا جائے میں بچ جاؤں, میرا کنبہ قبیلہ میرا سارا خاندان جہنم میں چلا جائے میں بچ جاؤں. اور یہ نہیں, جتنے لوگ دنیا میں ہیں ساری کی ساری دنیا میری جگہ جہنم میں چلی جائے میں بچ جاؤں. بندے کا حال یہ ہوگا, نہ بیٹا بچا سکے گا, نہ بیوی بچا سکے گی, نہ بھائی بچا سکے گا, نہ دنیا میں کوئی دوسرا بچا سکے گا. تو یہ قیامت کا منظر ہے, بطور خاص کافر کے حوالے سے ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بڑی عبرت ہے. شفاعت حق ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت عطا فرمائے. ہماری اولاد میں کوئی نیک ہے اس کی شفاعت, ہمارے ماں باپ میں کوئی نیک ہے اس کی شفاعت, ہمارے جو ہے وہ پیر و مرشد کی شفاعت, ہمیں نبیوں ولیوں کی شفاعت. لیکن یہ حتمی نہیں ہے کہ ہماری ہو کے ہی رہنی ہے اور ہم نے اصلاً جہنم کی بھنک سنے بغیر ہی جنت میں جانا, ایسا نہیں. پکڑے گئے تو مارے جائیں گے, خدا نے کرم فرما دیا تو بچ جائیں گے. تو اعمال ہی ایسے کیے جائیں کہ بچنے کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہوں. اب اللہ تعالیٰ بطور خاص ارشاد فرماتا ہے کافروں کے حوالے سے, کلا انہا لوا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى. اللہ اکبر. فرمایا ہرگز نہیں, یہ جو فرمایا نا میری بیوی چلی جائے, میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے میری جگہ, میرا کنبہ قبیلہ مجھے بچا لے, ساری دنیا مل کے مجھے بچا لے, فرمایا ہرگز نہیں, کلا ہرگز نہیں. وہ تو بھڑکتی آگ ہے, کھال کھینچ لینے والی, بلا رہی ہے اسے جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور جوڑ کر رکھا پھر اسے محفوظ کر لیا. جہنم کی آگ کھال کھینچ دینے والی ہے, آوازیں دے رہی ہے اسے جس نے ایمان سے پیٹھ پھیری, منہ موڑا اور مال کو بس جمع کرنے میں لگا رہا. مال مال مال, پیسہ, بینک بیلنس, کوٹھیاں, بنگلے, کاریں, لگژریز, سپر لگژریز, بس اس کے اندر لگا رہا. تو جہنم کی آگ اس کو بلا رہی ہے کہ نہ ایمان نہ عمل, کچھ بھی نہیں, ادھر آؤ. اسے آوازیں دے رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت بیان فرماتا ہے, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. بے شک آدمی بڑا بے صبرا حریص پیدا کیا گیا ہے, جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا ہو جاتا ہے, اور جب اسے بھلائی پہنچے تو بہت روک رکھنے والا ہو جاتا ہے. یہ ہے انسان کی بیسک فطرت کہ اس میں حرص ہے, لالچ ہے, بے صبری ہے. برائی پہنچے تو گھبرا جائے گا, اور خیر پہنچے تو روک کے رکھ لے گا. دل کا کھلا نہیں ہے, شاذ و نادر لوگ ہوتے ہیں, لیکن اندر حرص جو ہے وہ انسان کی, یوں کہہ لے کہ انسان کی فطرت کے اندر حرص موجود ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, لالچ نفس کے قریب کر دی گئی, ساتھ ہی جوڑ دی گئی. تو فرمایا کہ انسان بے صبرا ہے, لالچی ہے, حریص ہے, تکلیف پہنچے تو گھبرا جاتا ہے, اور بھلائی پہنچے تو روک کے بیٹھ جاتا ہے. یہ تو ہے ایک عمومی اعتبار سے انسان کا بیان. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو ان انسانی کمزوریوں سے باہر آ جاتے ہیں, جو اپنے نفس کی اصلاح کر کے اور روح کا تزکیہ کر کے اور دل کو پاک کر کے ان بے صبری, حرص, لالچ, کنجوسی, ان اوصاف سے خود کو دور کر لیتے ہیں. فرمایا کچھ وہ بھی ہیں. وہ کون ہیں؟ فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون, مگر نمازی, جو نمازی ہیں, جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں, ان کے دل حرص, لالچ, طمع اس سے دور ہو جاتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے؟ ہم تو نمازیوں کو ایک سے بڑھ کے ایک لالچی دیکھتے ہیں. تو بات یہ ہے, یہاں ان نمازیوں کی بات ہے جو اصلی نماز پڑھتے ہیں, سچی نماز پڑھتے ہیں, جو ظاہر باطن کے ادب آداب کے ساتھ پڑھنی, جو نماز پڑھنی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو,
جو نماز پڑھنی ہے کہ گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ یقیناً خدا مجھے دیکھ رہا ہے، جو ایسی نماز پڑھنے والے ہیں ان کے دل سے یہ لالچ، یہ سب ہٹ جاتا ہے، یہ نکل جاتا ہے۔ خدا کی محبت ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ جڑ پکڑ لیتی ہے، دلوں پہ چھا جاتی، غالب آ جاتی۔ ان کی سوچ، ذہن، دل، دماغ کے اوپر خدا کی محبت اور کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ یہ لالچ، حرص، طمع، یہ سب چھپ جاتی، سائیڈ میں ہو جاتی، نکل جاتی۔ تو فرمایا کہ ایسے نمازی جو ہیں یہ بے صبرے نہیں ہوتے۔ اور مزید اوصاف فرمائے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے اس کے لیے جو مانگے اور اس کے لیے جو محروم رہے۔ فرمائے یہ لوگ بھی بے صبرے نہیں ہوتے، یہ بھی لالچی نہیں ہوتے۔ کون؟ کہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں اور جو نہیں مانگتے ان کو بھی دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن ہے، جو مانگتا ہے مستحق ہے اسے بھی دیتے ہیں، جو نہیں مانگتا اپنا بھرم رکھنے کے لیے، اپنی سفید پوشی کی وجہ سے ہے حاجت مند، یہ خود تلاش کر کے اسے دیتے ہیں، یہ خود تلاش کر کے اسے دیتے ہیں۔ تو جن کی سوچ یہ بن چکی ہو خدا کی محبت میں، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے، یہ بھی بے صبرے نہیں، یہ بھی لالچی نہیں۔ اور کون؟ فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، جو قیامت کو مانتے ہیں۔ اور وہ ماننا جس کو پورا ماننا کہا جائے، مانتا تو سارے یہ ہم بھی مانتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، لیکن وہ ماننا کہ جو ماننا ہمارے دل و دماغ کو بدل دے، ہماری اندر کی دنیا بدل دے۔ ہم خدا کی راہ میں پیسہ خرچ کریں تو یہ نہ ذہن میں ہو کہ یار یہ جا رہا ہے، خرچ کریں تو یہ ذہن میں ہو قیامت میں جمع ہو رہا ہے۔ جب یہ آخرت پہ ایسا ایمان، تو پھر بندے کے دل میں لالچ نہیں رہتی۔ لالچ تو تب ہوتی ہے نا کہ جب بندے کو ہوتا ہے کہ ادھر ہی جمع کر لو، دنیا میں بڑھا لو جتنا بڑھانا، لیکن جب سوچ یہ ہو کہ یار جتنا یہاں دیں گے خدا بڑھا بڑھا کے وہاں دے گا، تو پھر یہاں دینا جو ہے وہ چبھتا نہیں، دکھتا نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے یہ بھی کنجوس نہیں۔ اور فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، یہ بھی لالچی نہیں ہوتے۔ ان کے اندر بھی وہ جو نفسانی عوارض ہیں اور روحانی بیماریاں ہیں، قلبی امراض ہیں، باطنی گناہ ہیں، یہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہوتے ہیں، جو خوف خدا ہے جس کے اندر، وہ خود ہی برائیوں کو ترک کر دیتا ہے، ظاہر باطن کی اصلاح کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب کے بارے میں فرماتا ہے ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی نے نماز پڑھ لی تو بولے اب تو پکے جنت میں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، فرمایا خدا کا عذاب ہے ہی ایسا کہ جس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، جس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے صحابی آخرت کا کیسا ڈر رکھتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ایک مرتبہ پرندے کو دیکھ کے فرمایا اے پرندے، کاش میں تمہاری طرح ہوتا، مجھے انسان نہ بنایا جاتا، کیونکہ پرندے کا حساب کتاب نہیں ہونا، پرندے کو جہنم میں نہیں ڈالنا۔ تو پرندے کو دیکھ کر فرماتے ہیں پرندے کاش کہ میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، فرماتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک مینڈا ہوتا جسے میرے اہل خانہ اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کر دیتے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر فرماتے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے۔ حضرت عائشہ فرماتی کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے کاش میں راکھ ہوتا۔ دیکھیے شانیں، دیکھیے نام، دیکھیے عظمتیں، دیکھیے اتنے بڑے بڑے صحابی، جنت کی بشارتیں سرکار سے لینے والے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر باش رہنے والے، لیکن ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے خوف ہوا جائے۔ تو جب یہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں
خدا کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتی تھی تو ہماری کیا حیثیت؟ ہم تو رمضان کے روزے رکھ لیں تو آخری دن تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بس یہ اب بخشش ہو گیا، اب عید کے دن سے گناہ شروع۔ چند دن نماز پابندی سے پڑھ لیں، اس کے بعد ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہمارے نفس کو، ایسا اپنے آپ کو پکا جنتی سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں، خدا کی رحمت پہ بھروسہ پورا رکھیں، لیکن خدا کے عذاب سے ڈرنا بھی اتنا ہی چاہیے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنی کنیزوں سے، تو بے شک ان پر کچھ ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا اور کوئی صورت چاہیں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ جو مستثنیات بیان کیے جا رہے ہیں، جو خدا کے پسندیدہ بندے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ ان کے اوصاف میں سے ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے، اپنی خواہشات کی تسکین و تکمیل انہی ذرائع سے کرتے ہیں جو خدا نے حلال کیے۔ بیوی ہے، شرعی باندھی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، اس شرعی طریقے سے ہٹ کر کسی اور ذریعے سے تسکین شہوت نہیں کرتے، جو کرے وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اوصاف ہیں۔ مزید فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو امانت دی جائے اسے ادا کرتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے، خیانت نہیں کرتے، جو عہد کریں اسے پورا کرتے ہیں، عہد نہیں توڑتے۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، یہ خدا کے پسندیدہ بندے ہیں۔ امانت میں دیانت، خیانت نہیں، عہد کی حفاظت، وعدے کی پابندی، وعدے توڑنا نہیں، اپنی گواہی پر قائم رہنا، اللہ رسول کے بارے میں جو گواہی ہے اس پر بھی، اور جو دنیا میں حق کی گواہی ہے اس پر بھی۔ اور مزید فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جن کی جنت کے باغوں میں عزت کی جائے گی۔ یہ جتنے اوصاف بیان کیے، سبحان اللہ، خدا سے ڈرنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، وعدے کے سچے، امانتوں کو ادا کرنے والے، شہادت گواہی پہ قائم رہنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، پارسائی اور تقوی کی زندگی گزارنے والے، بدکاری سے بچنے والے، فرمائے وہ لوگ ہیں کہ جن کی جنت کے باغوں میں عزت کی جائے گی۔ تو ان اوصاف کو دیکھیں، اپنی زندگی کا حصہ ان اوصاف کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند ہیں، خدا کو یہ لوگ پیارے ہیں، تو ہم وہ اوصاف اپنائیں جو اللہ کو پیارے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔